بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا وحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونها وبئس القرار۔ مشرکین مکہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جہاں پہ گھر بیت اللہ تھا اس جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وجود بخشا، اور اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں تھی کہ جیسے ہی وہ دنیا میں آئے تو ایک بابرکت جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جگہ دی، اور جیسے ہی وہ جوان ہوئے بالغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ کا گھر ان کے بالکل سامنے تھا۔ اب ظاہری بات ہے اس سے بڑھ کر اور اللہ کی کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ بیت اللہ انسان کے سامنے ہو۔ یہ تو کسی مسلمان سے آپ پوچھیں کہ آپ کے دل کی سب سے بڑی تمنا اور خواہش کیا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے دل کی سب سے بڑی تمنا اور خواہش یہ ہے کہ بیت اللہ میرے سامنے ہو اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کرتا رہوں، سرگوشیاں کرتا رہوں۔ اور ایک نماز جب بیت اللہ میں کوئی ادا کرتا ہے تو 1,00,000 نماز کا اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ مسجد نبوی کے اندر اگر کوئی آدمی ایک نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو 1,000 نماز کا اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ تو مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت سے نوازا تھا، لیکن بجائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید اس کو پھیلاتے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر کاربند ہوتے، لیکن انہوں نے کیا کیا، جو اللہ کا برگزیدہ گھر تھا اس کے اندر انہوں نے 360 بت رکھ دیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو نعمت تھی اس کو انہوں نے ناشکری میں بدل دیا اور خود بھی ہلاکت کے اندر پڑے، اپنی قوم کے لوگوں کو بھی انہوں نے ہلاکت میں ڈال دیا۔ اب وہ ہلاکت کون سی ایسی چیز ہے جس کے اندر انہوں نے خود بھی اپنے آپ کو ڈالا اور اپنی قوم کے لوگوں کو بھی انہوں نے ہلاکت میں ڈال دیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم یصلونہا، ایسے لوگ جو اللہ کی ذات اور صفات میں شرک کرتے رہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس القرار، اور وہ بہت بری ایسی جگہ ہے جہاں پہ مشرکین کو اس طرح اللہ تعالیٰ کے نافرمان جو اللہ کے باغی ہیں ان کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا۔ اور جس نے بھی کلمہ پڑھا ہوا، لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا، بالآخر اگر وہ گناہ بھی کرتا رہا تو بالآخر وہ بھی جنت میں چلا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی خلوص دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا داخل الجنہ تھا، وہ اللہ کی جنت میں ضرور داخل ہوگا، اگرچہ وہ جہنم کے اندر کچھ عرصہ سزا پائے اور اس کے بعد اسے جنت میں بالآخر داخل کر دیا جائے گا۔ البتہ جو مشرک آدمی ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ البتہ جو کسی کو ناحق مارنے والا ہے، آمدن کسی کو مارنے والا ہے، تو وہ بھی دائمی طور پر آگ میں نہیں رہے گا، بالآخر اسے بھی ایک دن آئے گا کہ جہنم سے نکال کر اللہ کی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ مشرکین مکہ نے کیا کیا؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے شریک بنا لیے، کہنے لگے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ سنتا نہیں ہے، ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ موڑتا نہیں ہے۔ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، جب ہم ان کے سامنے التجا لے کر جاتے ہیں تو یہ پھر آگے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری التجا پیش کرتے ہیں۔ اللہ ہماری بات کو تو موڑ دیتا ہے، ان بزرگوں کی بات کو اللہ رد نہیں کرتا۔ تو جو لات کا معنی ستو پلانے والا، بعض لوگ کہتے ہیں جی دیکھو وہ صرف ایک، یعنی انہوں نے فرضی طور پر انہوں نے بتوں کو تصور کر لیا تھا کہ یہ بت ہیں، حالانکہ دنیا میں ایسا احمق کوئی انسان نہیں آیا کہ جو فرضی طور پر کسی پتھر کو کہے کہ یہ معبود ہے میرا، اس کے پیچھے بھی شخصیات کا تصور تھا۔ تو وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی اللہ تعالیٰ موڑتا نہیں ہے، تو ایسا انہوں نے شرک شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمت سے نوازا تھا، اللہ تعالیٰ کے گھر کے متولی تھے، تو انہیں چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کی توحید کو پھیلاتے، خود بھی توحید پرست بنتے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات صفات میں شرک شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں قُلْ تَمَتَّعُوا، آپ تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، بالآخر تمہارا ٹھکانہ آگ ہی ہے، جہنم کے اندر ہی تم نے جانا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے متولی بننے کی وجہ سے انہیں بہت سے فوائد حاصل تھے، انہیں امن حاصل تھا، اور جس علاقے کے اندر بھی تجارت کی غرض سے جاتے تو لوگ ان کی رسپیکٹ کرتے، انہیں بڑا احترام دیتے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے متولی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں آپ کہہ دیں کہ تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، زندگی کتنی ہوتی ہے انسان کی، 60 سال 70 سال، کوئی 100 سال بھی پہنچ جائے، 200 سال بھی پہنچ جائے، تو جتنی بھی کسی بندے کی عمر ہو جائے بالآخر انجام جو اس کا ہے وہ موت ہے، اور اس نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان سے کہہ دیں کہ آپ نے جتنا فائدہ اٹھانا ہے وہ اٹھا لیں، ادروائز جو ہے آپ کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور ان تمام باتوں کا آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں حساب دینا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے، اور تم نے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں اور لوگوں کو شریک بنا لیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم شرک کرتے ہو۔ تو اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں شرک نہیں کرتے تو آپ کے اوپر بہت بڑا اللہ کا احسان ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں شرک نہیں کرتے، ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ فرمانے لگے یہ اللہ کا ہمارے اوپر بھی بہت بڑا احسان ہے، لوگوں کے اوپر بھی بہت بڑا احسان ہے، لیکن اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں ہم شرک نہیں کرتے، اللہ کی زمین پر آپ کو کوئی مشرک نہیں کہنے والا، آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر کل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، اے میرے پیغمبر جو میرے بندے ہیں آپ ان سے کہہ دیں۔ پتہ چلا جو اللہ کا بندہ ہے وہی نماز پڑھے گا، جو عباد الرحمن ہیں وہی نمازی ہوتے ہیں، جو عباد الشیطان ہوتے ہیں اس نے نماز کیوں پڑھنی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی نمازاں دلاں نہیں ہوندیاں نے، نمازاں پڑھنے کی ضرورت ہے، یہ تو مولویاں دا کام ہے نمازاں پڑھنا۔ وہ آگے سے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نماز میں کیا پڑھا ہوا ہے، بس دل کی نماز آپ پڑھیں، ٹھیک ہے نا، نمازیں دل کی ہوتی ہیں۔ حالانکہ یہ نہیں کبھی وہ کہتے کہ کھانا بھی ہم نے دل سے کھا لیا ہے، پانی بھی دل سے پی لیا ہے، ایسے نہیں کہتے۔ کہتے جی نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، نماز تو جو دل کی نماز ہوتی ہے، یہ ظاہری طور پر تو آپ لوگ ٹکرے مار رہے ہیں معاذ اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جو اللہ کا بندہ ہے وہ نمازی ہوگا، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات صفات میں شرک کرنے والے ہیں انہوں نے کیوں نمازی بننا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں بس ایک دفعہ جو ہے نا فلاں ایک نعرہ لگا دو تو انسان جہنم کی آگ سے وہ 500 سال دور چلا جاتا ہے۔ وہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات صفات میں شرک کرنے والا ہوگا وہ کبھی آپ کو آخرت کے بارے میں نہیں بتائے گا کہ انسان کو چاہیے کہ آخرت کی تیاری کرے، جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے۔ وہ کہتے ہیں جی وہاں پہ نمازیں بھی دھکے کھا رہی ہوں گی۔ ایک بندے کا بیان سنا، وہ کہہ رہا ہے جی نماز کی کیا حیثیت ہے، نماز بھی وہاں پہ دھکے کھا رہی ہوگی۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ میرے بندوں سے کہہ دیں وہ نماز قائم کریں، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، وہ چھپ کر بھی اور علانیہ طور پر بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ خیرات کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جو صدقہ کرنا ہے یہ انسان سے مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، انسان کی ساری پریشانیاں مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں جب کوئی انسان صدقہ کرتا ہے، اور صدقہ کرنا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اگر کسی آدمی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، اللہ تعالیٰ کی پکڑ اس پر آنے والی ہوتی ہے، جب وہ صدقہ کرتا ہے تو صدقہ کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اس سے دور لے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن کی آنے سے پہلے پہلے یہ صدقہ خیرات کر لو، نماز پڑھ لو، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس دن نہ تو کوئی خرید و فروخت کام آئے گی اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی دوستی کام آئے گی۔